میں کوئی صحرا میں نہیں آواز لگا رہا ہوں اور بے پر کی کہانی نہیں بتا رہا ہوں. 500 سال پہلے انگریز دور گمنامی میں تھا اور لندن کے اندر کیچڑ تھا. 500 سال پہلے نہ سڑکیں بنی تھی، نہ مکانات تھے، نہ روشنی تھی. اور آپ کا شہر بغداد 500 سال پہلے خون برستا تھا، وہاں خون برستا تھا. سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر. آپ کو اندازہ نہیں ہوگا ہاتھ کنگن کو عرصی کیا ہے. کنگن کا اگر ہاتھ پہ ہو تو شیشے میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھیں کھولیے اور دیکھ لیجئے کہ یہ دیکھیے کنگن ہے. اسی طرح میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کا ثبوت موجود ہے. آپ کے خلفاء اور آپ کے بادشاہوں کا اتنا روب تھا کہ یورپ کے بادشاہ اپنے سکے کے اوپر، سونے اور چاندی کے سکوں کے اوپر کلمہ چھپواتے تھے اور کلمہ نصب کرتے تھے تاکہ بادشاہ راضی ہو جائے. بادشاہ انگلینڈ کے برٹش میوزیم میں، انگلینڈ کے برٹش میوزیم میں وہ سکے موجود ہیں جو انگریزوں نے ہارون رشید اور مامون رشید کو خوش کرنے کے لیے کلمے کے ساتھ ڈھالے تھے. کلمے کے ساتھ ڈھالے تھے تاکہ بادشاہ خوش ہو جائے. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر مل گیا تو نے، وہ کیا گردو ہے تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. انگریز یورپ کی تاریخ صرف 500 سال کی ہے اور آپ کی تاریخ 1500 سال کی ہے. آپ کہاں فراموش کر گئے؟ پوری دنیا کو یورپ نے فتح کیا، چاہے جاپان ہو، چاہے ہندی ہو، چاہے امریکہ ہو. لیکن مسلمان قوم ایسی ہے جس نے یورپ کو بھی روندا. اے گلستان اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو. اسپین جو یورپ کا بہت بڑا ملک ہے، انگلینڈ سے بڑا ملک ہے، جرمنی سے بڑا ملک ہے. آپ نے دیکھا، آپ اس کا ایریا دیکھیے اور اس کی پیداوار اس زمانے میں جو تھی. 50 سال لگ گئے بادشاہوں کا محل کھودنے میں، یہ حال تھا. تو آپ کو اپنی قومی تاریخ معلوم ہے. پوری دنیا پر یورپ نے حکومت کی. یورپ پر نہ جاپانیوں نے حکومت کی، نہ چائنا نے حکومت کی، نہ ہندوستان نے حکومت کی. کسی قوم نے حکومت نہیں کی. صرف آپ کی قوم ایسی تھی مسلم جسے یورپ کو روندا اور 700 سال تک حکومت کی. اے گلستان یورپ، وہ دن یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیا ہمارا. اور ہم کہتے ہیں اپنے نوجوانوں کو، تم کو کچھ یاد نہ ہو تو تاج محل دیکھ لیا کرو، لال قلعہ دیکھ لیا کرو، دلی کی جامع مسجد دیکھ لیا کرو، قطب مینار دیکھ لیا کرو. یہ تاج محل اور یہ لال قلعہ کیا بتاتا ہے؟ اس کے بنانے والے جاہل تھے، اس کے بنانے والے پسماندہ تھے، اس کے بنانے والے محکوم تھے. محکوم ایسی عمارت بناتے ہیں جو دنیا کے عجائبات میں شمار. بل کلنٹن جو 2 مرتبہ صدر رہنے کا جس کو موقع ملا، وہ آ کر کے تاج محل کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے یہ تاریخی بات کہی کہ آج میں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو گیا. اس کے الفاظ ہیں، آج میں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو گیا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کا یہ 7واں عجوبہ دیکھا. جس نے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کا بنایا ہوا یہ 7واں دنیا کا عجیبہ تاج محل دیکھا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ تو 200-300 سال پہلے تاج محل بنایا گیا ہے. 300 سال پہلے آپ کی تاریخ یہ تھی. تو حالات نے غبار بیچ میں پیدا کر دیا ہے، پردے لٹکا دیے. پردے ہٹاؤ تو تاریخی حقیقت آپ کو نظر آ جائے گی. تعلیم سے آپ کا وہ رشتہ تھا. آپ کو معلوم ہے یورپ کے بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے تبصرہ نگاروں نے کیا کہا کہ اگر مسلمانوں کی اندلس پہ حکومت نہ ہوتی، اگر مسلمانوں کی اندلس پہ حکومت نہ ہوتی تو یورپ کی ترقی 100 سال پیچھے ہو جاتی اور بعض لوگوں نے کہا 500 سال پیچھے ہو جاتی. یہ سب جو یورپ میں برباد کیے گئے مسلمانوں پہ ظلم کیا گیا، ان کے سائنسداں، ان کے پڑھے لکھے اطباء اور ان کے سب جتنے بڑے اہل علم تھے ان کو یورپ نے خرید لیا، کیونکہ دماغ تو پیسے سے خریدے جاتے ہیں. ان کو خرید لیا اور ان کی بنیاد پر انہوں نے ترقی کی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، لیکن آپ تیار تو ہوں. راہ خود بڑھ کے بتاتی ہے، نشان منزل چلنے والا بھی تو ہو گردش ایام کے ساتھ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو روز کوشش کرتے ہیں راستہ ان کو ملتا ہے، اور جو راستے پہ آتے ہی نہیں، گھر پڑے رہتے ہیں، ان کو راستہ نہیں ملتا. ٹھوکریں کھائے گا آدمی، چل گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں. ایکسیڈنٹ کا کیا مطلب ہے کہ وہ آدمی آیا، اس نے زندگی کا ثبوت دیا، اس نے حرکت کی، وہ چلا پھرا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. جو معذور ہیں، جو اپاہج ہیں، جو لنج ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا کیونکہ وہ کرتے ہی نہیں، وہ زندگی کا مظاہرہ ہی نہیں کرتے. گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں. وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. تو اس لیے میرے عزیزو، دماغ کو ہر کر اللہ تعالیٰ، اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی.
آثار و نشان سب قائم ہیں. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. مسلمانوں کو تعلیم سے کتنی دلچسپی. آج ہمارا جہالت سے وہ رشتہ ہے جو چولی اور دامن کا. چولی دامن سے الگ نہیں ہوتی, دامن چولی سے الگ نہیں ہوتا. آج یہ ہے. اور پہلے کیا تھا؟ تعلیم سے مسلمانوں کا وہ رشتہ تھا جو چولی اور دامن کا ہوتا ہے. اولاد کی محبت قربان کر دی, بیوی کی محبت قربان کر دی, اور ایک ملک نہیں 5 ملکوں میں علم حاصل کیا. یہ تھا مسلمانوں کے اندر تعلیم کا ولولہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں پڑھا رہے ہیں. مسجد نبوی میں ہمیشہ بڑے بڑے علماء پڑھاتے تھے. آج بھی آپ جائیں مغرب کے بعد درس لگتا ہے, بڑے بڑے علماء پڑھاتے ہیں. تو امام مالک پڑھا رہے تھے تو ایک 17 سال کا مصری نوجوان آیا اور اس نے پوچھا افیکم عبد الرحمن بن قاسم, آپ کی مجلس میں عبد الرحمن بن قاسم ہیں؟ تو امام مالک نے عبد الرحمن بن قاسم بیٹھے ہوئے تھے, ان کے اشارہ کیا, وہ گیا اور اس نے بازو پکڑے اور بازو پکڑ کے اٹھایا. نوجوان تھا اور اٹھانے کے بعد کان میں کچھ کہہ دیا. بس کان میں کچھ کہنا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی. امام مالک سمجھے کہ یہ ان کے وطن سے کہیں سے آیا ہے, کسی حادثے کی خبر لے کے آیا. تو امام مالک نے فرمایا عبد الرحمن کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضرت عجیب بات ہے, سکوت آموز طول داستان درد ہے, ورنہ زبان بھی ہے ہمارے منہ میں اور تابع سخن بھی ہے, ہماری داستان عجیب و غریب ہے, نہ پوچھیے. آپ نے فرمایا نہیں بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہا حضرت میں مصر کا رہنے والا ہوں اور 17 سال ہو گئے ہیں میں آپ کی خدمت میں ہوں. حضرت امام مالک کی باندھی ان کو یا عبد مالک کہتی تھی, اے مالک کے غلام, کیونکہ اس کے تصور سے یہ بات بالا تر تھی کہ یہ غلام کے سوا 17 سال تک چوکھٹ پہ امام مالک کے کون رہ سکتا ہے؟ تعلیم علم 1 سال رہا, 2 سال رہا, یہ تو 17 سال سے فجر کے وقت آتا ہے اور شام کو جاتا ہے. تو عبد مالک کہتی تھی. تو 17 سال سے حضرت میں آپ کی مصر کا رہنے والا ہوں. میں جب وہاں مصر میں تھا تو میں نے آپ کی کتاب پڑھ لی تھی موطا امام مالک, لیکن مجھے بے چینی تھی کہ مصنف زندہ ہے اور ہم دوسرے سے سبق لے رہے ہیں. ارے مصر میں جا کے مصنف سے پڑھنے, لیکن بیوی تھی اور دودھ پیتا بچہ تھا تو ان کا خیال مجھے مانے ہوتا تھا. ایک دن رات کو میں کروٹیں بدل رہا تھا تو میری بیوی تو رفیق حیات 24 گھنٹے کی ساتھی تھی, اس نے دیکھا کہ کروٹیں بدل رہے تو پوچھا کیوں کروٹیں بدل؟ کہا جو کروٹیں بدلا ہوں, جو بے چینی اس کا علاج تمہارے ہاتھ میں. کہا کیا؟ کہا میں امام مالک سے پڑھنا چاہتا ہوں اور امام مالک تو مدینے میں رہتے ہیں. تو کہا پھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہا تمہارا خیال ہے کہ تمہارے نام نفقے کی ذمہ داری میں نے لی. وہ مومن تھی, کہا ارے حضرت ابراہیم حضرت حجرہ کو چھوڑ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے چچیل میدان میں ان کے لیے انتظام کیا تھا. اللہ آپ کو بیاروں مددگار نہیں چھوڑے گا, آپ جائیے. میں چلا آیا, 1 سال رہا, 2 سال رہا, 3 سال رہا. منہومان لا یشبان, 2 پیاسے ایسے جو کبھی سیر نہیں ہوتے, ایک مال کا پیاسا, ایک علم کا پیاسا. میں نے سوچا کہ ابھی میری خامی دور نہیں, مجھے اور رہنا ہے. تو قافلہ حاجیوں کا واپس جا رہا تھا مصر, تو میں نے خط لکھا اپنی بیوی کو کہ محترمہ معاف کرنا, میں نے تمہاری حق تلفی کی, میرا ارادہ یہاں اور رہنے کا ہے, میں تم کو اختیار دیتا ہوں, چاہو تو میرے نکاح میں رہو اور چاہو تو دوسرے شوہر سے نکاح کر لو. تو بیوی تھی مومن غیرت مند, اس کا جواب آیا کہ میں اتنی بے غیرت نہیں کہ اپنی قسمت ایک ایک چوکھٹ پہ آتی پھروں. اللہ تعالیٰ نے جس سے جوڑ دیا میں اسی پہ مرنا چاہتی ہوں, اور آپ اطمینان سے علم حاصل کیجیے. اگر خدا نخواستہ آپ فوت بھی ہو گئے تو مجھے شکوہ نہیں ہوگا, بلکہ اطمینان ہوگا کہ میرا رفیق زندگی علم کی راہ میں قربان ہو گیا. جب ایسا جواب آیا تو حضرت میں آپ کا ٹھہر گیا. 17 سال ہو گئے. اس 17 سال کے عرصے میں آئے نوجوانوں سنو, یہ ہے وہ قوم جہاں سے آپ آئے ہیں. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردو ہے تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا. تو حضرت 17 سال ہو گئے. اس 17 سال میں وہ دودھ پیتا بچہ سیانہ ہوا, بالغ ہوا, اس نے مال کمایا, صاحب نصاب ہوا, اس پر زکات حج فرض ہوا. تو جب حج کو آنے لگا تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا جب مدینے جاؤ گے تو تمہارے ابا امام مالک کے یہاں مجلس میں ملیں گے, ان کی خیریت لے کے آنا, ان سے دعائیں لینا, ان کی بلائیں لینا. تو یہ 17 سال کا بچھڑا ہوا خون ہے جو کئی دفعہ ملا. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت, آہ سے بھر نہ آئے. یہ کوئی پتھر کا ٹکڑا تو نہیں, یہ گوشت اور جذبات کا ٹکڑا. دل ہی تو ہے نہ سنگ